بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انتہائی تاکیدی اسلوب۔ یہ تاکیدی اسلوب ہم اسم کے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب مضارع کے ذریعے بھی عربی میں تاکید پیدا کی جاتی ہے، کسی اور زبان میں اس طرح کا کوئی اسلوب نہیں۔ دیکھیں، یہ مضارع ہے یفعلو، اس میں اگر کوئی تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے آخر میں نون ساکن والا لے آئیں گے۔ یفعلن، وہ ضرور کرے گا۔ اس میں مزید بھی اگر تاکید لانی ہے تو اس کے شروع میں لام زبر کا اور لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا لیفعلن، تو وہ ضرور بالضرور کرے گا۔ اب اس میں اور مزید تاکید لانی ہے تو اس نون سکون والے کے بجائے نون مشدد لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا لیفعلن۔ یہ انتہائی تاکیدی اسلوب ہے۔ اب ایک تاکید یہاں ہوئی، ایک یہاں، ایک یہاں، ترجمہ بڑا مشکل ہے اس کا، تو بہرحال اس کو بس یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ تاکید ہے، اپنی انتہائی عروج پہ پہنچی ہوئی تاکید، تو اس کو وہ لازمن کرے گا، اس طرح کا ترجمہ کر لیں، یا یہی ترجمہ کر لیں وہ ضرور بالضرور کرے گا۔ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں، اور اس نون کو جو مشدد ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ یہ ہلکا نون ہے خفیفہ، اور یہ ثقیلہ بھاری نون ہے۔ اچھا، اسی لام کا لام زبر والے کا ایک اور فنکشن بھی ہے کہ اگر مضارع کے شروع میں اس لام کو زبر کے ساتھ لگا دیں لیفعلو، تو یہ حال استمراری بن جائے گا، زمانہ حال استمراری، یعنی زمانہ حال میں کوئی مستقل کام ہو رہا ہو، تو یہ ترجمہ ہوگا اس کا پھر وہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، اسی گردان دیکھیں، پہلا صیغہ نون، یہ ثقیلہ کی گردان ہے، نون تشدید والا لگا دیا، لیفعلن۔ دوسرے صیغے میں الف اور نون تشدید کا زیر کے ساتھ لیفعلانی، اور تیسرے میں نون تشدید کا، اور یہاں لام کلمے پہ پیش ہے جمع میں، اور یہاں واحد میں لام کلمے پر زبر ہے۔ اس طرح سے یہ ڈفرینشیٹ ہو جائے گا۔ پھر مؤنث کے صیغے، چوتھا نمبر، اس میں بھی نون تشدید والا لگا دیا، اور یہاں تا جائے گا یا کے بجائے لتفعلن۔ اس طرح سے یہاں الف و نون کا اضافہ، اور یہ تا کے ساتھ لام کے بعد لتفعلانی۔ یہاں جو مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا چھٹا نمبر صیغہ، اس میں الف اور نون مشدد کا اضافہ کریں گے جیسے ان میں کر رہے تھے، تو یہ بن جائے گا لیفعلنانی، لیفعلنانی۔ ساتواں صیغہ لتفعلن، اسی طرح سے آٹھواں لتفعلان، اور نواں یہاں پہ تھا یف، یہاں پہ ہے تف، لتفعلن۔ مؤنث کا حاضر کا صیغہ 10 نمبر لتفعلن، یہاں یہ نون تشدید والا ہے اور لام کلمے پہ زیر ہے، پھر اس طرح یہ اسی طرح لتفعلانی، اور یہ لتفعلنانی۔ پھر آخری دو صیغے لأفعلن، لنفعلن۔ تو پیٹرن تقریباً ویسا ہی ہے جیسے مضارع کی گردان ہوتی ہے،
بس اس میں یہ ہے کہ کہیں پہ الف نون کا اضافہ ہوا مشدد کا، اور کہیں پہ صرف نون مشدد کا اضافہ ہوا. تو یہ وہ لازمن کرے گا، وہ دونوں لازمن کریں گے، وہ سب لازمن کریں گے. پیٹرن کے حساب سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا. نون خفیفہ کی گردان دیکھیں. نون خفیفہ میں آپ صرف نون سکون والا آخر میں لگا دیں گے، یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا. لیفعلن، 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 اس طرح سے لتفعلن، اور یہ تثنیہ اور یہ مؤنث کا صیغہ بھی استعمال نہیں ہوتا. لتفعلن، یہ تثنیہ استعمال نہیں ہوتا. لتفعلن، لتفعلن، پھر یہ صیغہ استعمال نہیں ہوگا اور یہ مؤنث کا بھی نہیں ہوگا. لافعلن، لنفعلن، پیٹرن اس کا ویسا ہی ہے، صرف یہ ہے کہ نون وہاں تشدید والا تھا اور یہاں پہ سکون والا ہے. اچھا، یہ صیغے جو ہیں اس لیے استعمال نہیں ہو رہے کہ جیسے ہم نے حال استمراری کا دیکھا تھا لیفعلوا پچھلے اس میں، تو جب اس کو تشدید میں کر دیں گے تو یہ لیفعلان اس حال کا صیغہ بن جائے گا استمراری کا، اس لیے اس میں یہاں کوئی تاکید نہیں ہوگی بلکہ وہ صیغہ بن جائے گا. ان سب میں اسی طرح ہوگا، اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. اچھا، قرآن مجید کی خاص املا میں نون خفیفہ کے نون ساکن کو عموماً تنوین سے بدل دیتے ہیں، جیسے لیکونن کے بجائے لیکونن. لکھنے میں اس طرح ہے لیکن دیکھیں آواز دونوں کی ایک ہی ہے. لیکونن، لیکونن، وہ ضرور ہوگا. دوسری مثال دیکھیں لنصفعن، لنصفعن، لنصفعنا، لنصفعن، لنصفعنن، ہم ضرور گھسیٹیں گے. اچھا، قرآنی مثالیں دیکھیں. لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ. تو اب یہاں دیکھیں یہ تیسرا صیغہ ہے، یہ لام پہ پیش ہے. تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں. دوسری مثال دیکھیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. یہ دیکھیں لَتُفْسِدُنَّ، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں کہ تم لازماً فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ. تیسری مثال دیکھیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ دیکھیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو لَأَزِيدَنَّ، اور یہ کم جو ہے یہ اس کا مفعول ہے. اگر تم شکر کرو گے تو ہم لازماً بڑھا دیں گے تمہیں نعمتوں میں. تو اب دیکھیں گرامر جاننے سے اس کا ترجمہ آپ اس انداز سے اپنے ذہن میں رکھیں گے. ترجمہ تو اسی طرح ہوگا. تو جس کو گرامر نہیں آتی ہے تو وہ تو بس اس کو سمجھے گا کہ بھئی اس میں ضرور ہے کہ ہم ضرور اس کو بڑھا دیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اس میں تیسرے درجے کی تاکید ہے، یعنی ایک تاکید ہوئی، پھر دوسری تاکید ہوئی، پھر تیسری تاکید ہوئی. تو جس نے گرامر پڑھی ہوگی اس کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ اگر شکر کریں گے تو اتنا زور دے کے کہا گیا ہے کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اس کا یقین پھر اس شکر کرنے پہ اس شخص سے کہیں زیادہ ہوگا جو صرف ترجمے سے پڑھ رہا ہوگا. اور مثال دیکھیں. تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ
بعد ان تولو مدبرین. اچھا دیکھیں، لا اکیدن یہ ہے تاکیدی اسلوب. اللہ کی قسم میں لازماً تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا جب تم منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر جانے والے ہوگے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.